السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم، سن رکھو بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے، ولکن لا، اور لیکن، یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ اس میں پچھلی آیت کو بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فساد پھیلانے والوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو پچھلی آیت میں تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب منافقوں کو کہا جاتا تھا کہ ایسے کام نہ کرو، یعنی کہ زمین میں فساد پھیلانے والے کام نہ کرو، تو وہ آگے سے اپنی غلطی کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ بھی تو اسی مقام پر ہیں نا، جب ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، ہمیں کسی برے کام سے روکتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو اس نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگانے کی کوشش کی ہے، الٹا ہم اس کے ہی گلے پڑ جاتے ہیں، اس کو اس کے گناہ یاد کروانا شروع کر دیں کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت نیک ہو، فلاں فلانا، بہت سی ایسی باتیں ہم اس کو کہتے ہیں۔ آج کل ہم کسی کو کوئی بھی اچھی بات بتائے تو وہ اس بات کو مانتا نہیں ہے، الٹا اسی کے سر پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہ اگر ہم منافقت چھوڑ دینا، اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ہم مخلص رویہ اپنا لیں، تو پھر ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے، کوئی پوائنٹ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی برائی کے بارے میں بتا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والے کو اور اس کے کردار کو نہ دیکھیں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں اچھی چیز بتا رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ فرض کریں کہ آپ سامنے والا انسان خود اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ کسی حوالے میں آپ کے ساتھ اچھی بات کر رہا ہے نا، تو آپ اس چیز کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز کی توفیق دی ہے کہ وہ آپ سے یہ بات کرے، آپ کے ساتھ اچھی بات کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے گناہوں کو دیکھیں۔ آپ صرف اس وقت یہ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس چیز کو اپنا لو۔ اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو وہ آپ کو چھوٹا نہیں کر رہا، آپ کو کمتر نہیں سمجھ رہا، بلکہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، بھلائی والا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جسٹ اس وقت یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر رہا ہے۔ تو جب انسان نصیحت نہیں لیتا، دوسروں کی باتوں کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ فساد کرتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم اگلی آیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ بے شک نہ مانے نا کہ وہ فساد نہیں کرتے، لیکن وہ فساد کرنے والے ہیں، بس ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دماغ سے فارغ لوگ ہوتے ہیں، عقل سے پیدل ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے نہ پھر وہ خود اصلاح کرتے ہیں، نہ پھر دوسروں کی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں منافقت شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری جب جب اصلاح کی جائے، ہم نے اس کو تھامنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں سے جائیں، موت تو ہر کسی کو آنی ہے نا، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں کوئی یاد رکھے نا، تو اچھے لفظوں میں یاد رکھے، ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی، جس کا اخلاق بہت اچھا تھا، جس نے اپنی اصلاح کی اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کی۔ ہم امت محمدیہ ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اٹھنا بیٹھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کا پیغام بھی سب کو دیتے رہنا۔ تو ایسا انسان جس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا، جو جھوٹ بھی بولتا ہوگا، جو اپنی اصلاح کرتا ہوگا اور نہ دوسروں کی کرتا ہوگا، تو وہ کبھی بھی پھر اس کام کو آگے لے کے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہی کرنا ہے، جب ہماری کوئی اصلاح کرے، ہمیں کسی برے کام سے روکے، کسی اچھے کام کے بارے میں بتائیں، تو آپ اس اصلاح کو تھام لینا۔ جزاک اللہ۔